اسرائیل اور حماس کا جنگ بندی سے ہوا اتفاق، عالمی دباؤ اور امریکہ اور مصر کی ثالثی سے یہودی مملکت حملہ روکنے کے لیے ہوئی مجبور، فلسطین میں جشن۔ عالمی برادری اور مسلم ممالک کے دباؤ اور فلسطین کی مزاحمت کے سبب اسرائیل نے گزشتہ 11 روز سے جاری بمباری کو ایک طرفہ طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے، تاہم انہوں نے حماس کی جانب سے مصر کی پیش کردہ جنگ بندی معاہدے پر کوئی رد عمل سامنے نہ آنے کی وجہ سے دفاعی فورسز کو تیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی دوران حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کو فلسطینی عوام کی فتح قرار دیا اور کہا کہ جو مکانات بھی اس لڑائی میں تباہ ہوئے ہیں انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اسرائیلی پولیس مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں گھس پڑی، جنگ بندی کا جشن منانے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس اور اسٹین گرینیڈز کا استعمال۔ جنگ بندی کا غصہ اور سبکی نکالتے ہوئے اسرائیل کی پولیس نے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ پر توڑ پھوڑ کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جارحیت روکنے کے معاہدے پر جشن منانے کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر آنسو گیس شیلز داغے۔ ہم اسرائیل کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رہیں گے، صدر اردوغان کا بیان۔ دنیا بھر کے مظلومین ایک طاقتور ترکی کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے دن کے منتظر ہیں۔ صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے اصل چہرے کو دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کریں گے اور دہشت گرد ریاست اسرائیل کی اصلیت سے پوری دنیا کو آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ ترکی نے 2 دہشت گرد حملے ناکام بنا دیے۔ ترکی نے دہشت گردوں کی جانب سے ملک کے جنوبی صوبے بتمان اور سرناک میں واقع فوجی اڈوں پر حملے کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر بحال، 24 گھنٹوں میں 10,000 شہری بیرون ملک روانہ۔ سعودی عرب کے 10,452 شہری بین الاقوامی سفر کی اجازت ملنے کے بعد زمینی اور فضائی ذرائع آمد و رفت سے بیرون ملک روانہ ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 17 اور 18 مئی کو 4,735 شہری انٹرنیشنل فلائٹس کے ذریعے بیرون ملک سفر پر گئے ہیں۔ مسجد حرام میں خطبہ جمعہ کے دوران ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا شخص ہوا گرفتار۔ مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے موقع پر امام کے خطبے کے دوران ایک شخص نے ممبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کعبۃ اللہ کی سیکیورٹی پر مامور جوانوں نے اسے فوری گرفتار کر لیا اور مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ احرام میں ملبوس یہ شخص خطبے کے دوران اچانک ممبر کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، جس کی حرکت پر سیکیورٹی چوکس ہو گئے اور اس شخص کو پکڑ لیا۔ ہائی کورٹس کورونا وائرس سے متعلق ناممکن احکامات جاری کرنے سے گریز کریں، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں کے ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا سے متعلق کیسز میں احکامات جاری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے فیصلے نہ دیں جن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ عدالت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ 4 مہینے میں اتر پردیش کے تمام اسپتالوں کے بستروں کو آکسیجن کی سہولت فراہم کر دی جائے۔ مدھیہ پردیش میں بلیک فنگس سے 4 افراد کی ہوئی موت، ملک بھر میں اب تک 7,250 لوگ ہوئے متاثر، مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 2,000 ہوئے کیسز۔ کووڈ کے علاج کی معجزاتی دوا، ہزاروں افراد نلور پہنچ گئے، افادیت کا تجزیہ کرنے ICMR سے حکومت کی خواہش، رپورٹ پیش کرنے وینکیا نائیڈو نے دی ہدایت۔ حکومت آندھرا پردیش نے آیورویدک دوا جس کو کووڈ-19 کے معجزاتی علاج کی دوا قرار دیتے ہوئے نلور ضلع میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اس کی افادیت کا تفصیلی تجزیہ کرنے کے لیے ICMR کو بھیجا گیا۔ ایئر انڈیا پر سائبر حملہ، 45 لاکھ گاہکوں کے ڈاٹا کا سرقہ۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ ہوا ہے اور 45 لاکھ سے زیادہ گاہکوں کے ڈیٹا کا سرقہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں مسافرین کے کریڈٹ کارڈ، پاسپورٹس اور دیگر تفصیلات شامل ہیں۔ 3 مہینے پہلے بھی ایئر انڈیا کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ ہوا تھا۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر ختم کرنے مائکروسافٹ کا فیصلہ۔ مائکروسافٹ نے اپنے یوزرز کو آگاہ کیا ہے کہ مقبول ترین براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلورر کا آئندہ سال کے وسط میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کی مقبول ترین کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپنی نے انٹرنیٹ کی پہچان بننے والے دنیا کے پرانے اور مقبول ترین براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلورر کو 25 سال بعد ہمیشہ کے لیے ریٹائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کووڈ مثبت کیسز میں 1 لاکھ سے زیادہ کی گراوٹ، ہلاکتیں 4,000 سے زیادہ، 2,59,000 نئے متاثرین۔ ملک میں کورونا وائرس کی رفتار کم ہونے اور کورونا متاثرین کی نئے کیسز کے مقابلے اس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ مثبت کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔
नम मास्क के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा, आंखों में सुर्खी, सोजिश अहम अलामात। माहिरीन अमराज चश्म का बयान। कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफे को मास्क में नमी का होना माना जा रहा है। सीनियर माहिर अमराज चश्म डॉक्टर एस लाल ने कहा कि ब्लैक फंगस नामी इस बीमारी के तवील वक्त तक इस्तेमाल किया गया मास्क भी एक वजह हो सकता है। बीजिंग शहर को दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का एजाज। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का एजाज चीन के शहर बीजिंग ने अपने नाम कर लिया है। कारोबारी जरीदे फोर्ब्स की 2021 की फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के 2755 अरबपतियों में से 25% 10 मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। फहरिस्त के मुताबिक चीन के शहर बीजिंग में अरबपति अफराद की तादाद 100 और हांगकांग में 80 है। इससे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का शहर न्यूयॉर्क को तस्वुर किया जाता था। चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के हक में केसीआर की जिले कलेक्टर्स, एसपीज और दीगर ओहदेदारों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन को मजीद सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए और हुकूमत ने आवाम की जानों की हिफाजत के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये बात चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले वरंगल अर्बन से जिले कलेक्टर्स, एसपीज और पैरामेडिकल महकमे के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर पुलिस की सख्त वार्निंग। 10 बजे दिन के बाद गैर जरूरी सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पासेस का गलत इस्तेमाल न करने का कमिश्नर पुलिस ने दिया आवाम को मशवरा। रियासत में ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफा, 1000 से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में रोजाना इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक अब तक रियासत भर में इस नए मर्ज से 1000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जो हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, ENT हॉस्पिटल और कोठी के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर में वाक़े नोडल ऑफिस से रुजू हो रहे हैं। ब्लैक फंगस का आयुष तरीके से इलाज। आयुष की डॉक्टर अलगोरिशनी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तजवीज़ पर हैदराबाद के रामंतापुर में वाक़े JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में ब्लैक फंगस मर्ज का आयुष तरीके से इलाज करने का ऐलान किया। हामिला खवातीन को दवाखानों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त कैब सर्विसेज का हुआ है आगाज। तेलंगाना 4 व्हीलर ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर शेख सलाहुद्दीन ने बताया कि बहरान की इस घड़ी में हामिला खवातीन की मदद के लिए ये फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9177624678 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।